السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ اس میں والدین کا ادب و احترام پڑھ چکے تھے پچھلی ویڈیو میں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں استاد کا ادب و احترام پڑھتے ہیں۔ استاد کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے اور استاد کا ادب و احترام کرنا سیکھیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کا استاد کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کا اپنے ٹیچر کے ساتھ، طالب علم کا استاد کے ساتھ انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے، بہت پاک رشتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر خاص جانے۔ یہاں پہ حقیقی ہے، ٹھیک؟ تو استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر خاص جانے۔ جو دینی تعلیم پڑھاتے ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ والدین اسے دنیا کی آگ اور مصائب سے، دنیا کی آگ اور دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا کی آگ اور مصائب سے بچاتے ہیں، جبکہ استاد اسے نار دوزخ، جہنم کی آگ اور مصائب آخرت اور آخرت کی پریشانیوں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تو والدین اسے دنیا کی آگ اور مصائب سے بچاتے ہیں، جبکہ استاد اسے نار دوزخ اور مصائب آخرت سے بچاتا ہے۔ تو استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر خاص جانیے۔ آگے بتاتے ہیں، اگرچہ کسی استاد سے ایک ہی حرف پڑھا ہو، اس کی بھی تعظیم بجا لائے، کہ حدیث پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھائی، وہ اس کا آقا ہے۔ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے کسی آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھائی، وہ اس کا آقا ہے۔ تو استاد اگر ایک حرف بھی پڑھا دے تو اس کی بھی تعظیم بجا لائیے، استاد کی قدر کیجیے۔ آگے بتاتے ہیں، استاد کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کیجیے، ان کی جگہ پر نہ بیٹھیے۔ استاد اگر موجود نہیں ہے تو ان غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کیجیے اور ان کے جگہ پر نہ بیٹھیے، ان کے کرسی پر نہ بیٹھیے۔ اب آگے دیکھیے، چلتے وقت ان سے آگے نہ بڑھیے۔ استاد سے آگے نہیں بڑھنا ہے چلتے وقت، بلکہ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ استاد سے جھوٹ بولنا باعث محرومی ہے، یعنی محرومی کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا استاد سے ہمیشہ سچ بولیے۔ ویسے بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، تو استاد سے ہمیشہ سچ بولیے، جھوٹ نہیں بولیے۔ ان سے نگاہ نہ ملائیے، بلکہ نگاہ نیچی رکھیے۔ کبھی بھی اپنے استاد سے نگاہ نہ ملائیے، بلکہ نگاہوں کو نیچی رکھیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد اپنے اساتذہ اور والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے۔ اساتذہ اور والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ آپ جہاں پڑھتے ہیں، اس مدرسہ کے دیگر اساتذہ، دوسرے جو استاذ ہیں، جو آپ کو اگرچہ نہیں پڑھاتے، ان کا ادب بھی لازم جانیے، ان کا بھی ادب کیجیے، اگرچہ وہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ استاد کی ناشکری سے بچیے، کیونکہ یہ ایک خوفناک بلا، بہت خطرناک پریشانی ہے اور تباہ کن بیماری ہے، ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی بیماری ہے۔ اگر استاد کی ناشکری سے نہیں بچیں گے تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور علم کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو استاد کی ناشکری سے بچیے، کیونکہ یہ خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے،
حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کیا۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ استاد کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں، ٹھیک، اس کے ناشکری سے بچیے، کہیں آپ سے ناراض نہ ہو جائے، اس سے بچیے۔ دیکھیے، درجے سے باہر آتے جاتے استاد صاحب سے اجازت ضرور لیجئے۔ جب بھی آپ کلاس میں جائیں یا باہر نکلیں تو استاد سے اجازت ضرور لیجئے۔ آگے بتاتے ہیں، ناظرین اگر آپ کو ہمارا پڑھانا اچھا لگ رہا ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ استاد صاحب آپ کو جو بھی جدول بنا کر دیں، ٹائم ٹیبل بنا کر دیں، اس پر مدرسے اور گھر میں عمل کر کے وقت پر اپنے اسباق سنا کر استاد صاحب کے دل سے دعائیں لیجئے۔ جب بچہ اچھا ہوتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہوم ورک دیتے ہیں اساتذہ، جو یاد کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جو ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، اس پر مکمل فوکس کیجئے اور اسباق کو یاد کر کے استاد کو سنائیے تاکہ استاد کے دل سے دعا نکلے۔ اپنے ہوم ورک کر کے استاد کو دکھائیے، ٹھیک ہے؟ استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے، رحمت کا سبب جانیے۔ استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ قول مشہور ہے کہ جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ کیا بتاتے ہیں کہ جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو اس وجہ سے استاد اگر سختی کرتے ہیں تو اس کی سختی کو برداشت کیجئے اور اس کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ ناظرین، تو یہ تھے آج کے سبق میں استاد کا ادب و احترام، ٹھیک، استاد کو کیسے ادب و احترام کرنا ہے مکمل ویڈیو میں پڑھیں۔ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم میں اچھے اور برے کام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔